یہ سوالات کے جوابات خیر سے میں دیتا تو ہوں، لیکن ہمارے کچھ کرم فرما اس کا جواب ہمیں گالیوں سے دیتے ہیں۔ سوائے اس کے میں کچھ نہیں کہتا، اللہ ان کو ہدایت دے۔ گزشتہ دنوں یہ پوڈ کاسٹ جو تھی اس پر وہ ریحان طارق بات چیت کر رہا تھا، اور پاکستان میں جو شیعوں کو نمائندہ ہے جواد نقوی، تو یہ تو شروع میں بڑا دھیما دھیما بولتا تھا، اور ہمارے والے لوگ کہتے تھے جی ماشاءاللہ جی بڑا نیک آدمی ہے۔ میں نے کہا بھائی کتے کی جتنی قسمیں ہو جائیں وہ کتا ہی کہلاتا ہے۔ بھونکا جو ہے نا، جو صحابہ کرام پر بھونکنے والے ہیں، وہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ بدبخت ضرور کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں کہتے ہیں جی پتہ نہیں ہے، تو پتہ کیسے ہو؟ پتہ کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یا علماء آپ کو بتائیں یا آپ علماء سے پوچھیں۔ آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ علماء سے پوچھیں، اکثر علماء کو پتہ نہیں ہے، جن کو پتہ ہے ان سے آپ پوچھتے نہیں۔ تو اس میں جو ایک اس نے سوال کیا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا پاس جو کسوٹی تھی، معیار تھا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھا، جو حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرتا تھا ہم پہچان جاتے تھے کہ یہ دوسرے صحابہ کرام کی بھی گستاخی کرتا ہوگا یقیناً۔ تو حضرت امیر معاویہ کے متعلق اس نے سوال کیا، تو اس نے کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہمارے نزدیک وہ واجب التعظیم نہیں ہے، واجب التقریب نہیں ہے۔ جواد نقوی نے کہا۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی اس کی سفید داڑھی ہے، تو ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا علامہ علی شیر حیدری، شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ بزرگوں کا میں نام اس لیے لیتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے ہم بھی بزرگوں کو مانتے ہیں، مگر سچے بزرگ کو اور بزرگ کی سچی بات کو مانتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کیا سفید داڑھی والا کوئی بھی ہو، اس کا مقام حضرت ابوبکر صدیق سے نعوذ باللہ زیادہ ہے؟ تو پوری دنیا میں جتنے بزرگ جتنے ولی ہیں سب کا مقام حضرت صدیق اکبر سے کم ہے نا، زیادہ تو نہیں۔ جو حضرت صدیق اکبر کو، جو حضرت عمر فاروق کو، جو حضرت عثمان غنی کو، جو حضرت علی المرتضیٰ کو، جو حضرت حسن حسین اور حضرت امیر معاویہ کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، کیا وہ اچھے ہیں؟ ہم ان سے اچھے ہیں کہ ہماری وہ تعظیم کرتے ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں جی ہماری تو بڑی عزت کرتا ہے۔ تمہیں معلومات ہی نہیں ہے۔ تو پورے ملک میں شور ہوا، ہر صاحب ایمان غیرت مند مسلمان بولا ہے کہ اس کو گرفتار کرو، لیکن گرفتار ہوا نہیں ہے ابھی تک۔ آپ بتائیے کہ گرفتار بھی نہیں ہوا، اس نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف ہرزہ سرائی بھی کی ہے۔ اس سے پہلے اس نے جنگ احد کے صحابہ کرام میں کے جو شریک تھے ان کے بارے میں بھی اس نے ایسی بات کی تھی۔ تو جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعظیم نہیں کی، جبکہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پہلے قرآن کا، سورہ نساء آیت نمبر 95، سورہ الحدید آیت نمبر 10، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے فرمایا جو پہلے ایمان لائے یا جو بعد میں ایمان لائے صحابہ کرام جن کا انتخاب اللہ نے میرے نبی کے لیے کیا، اللہ فرما رہے میں نے سب سے بھلائی کا وعدہ کر رکھا۔ یہ جو کُلًّا وعد اللہ ہے اس میں سب، تو اس میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ حضرت امیر معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، اس کے ذریعے دوسروں تک ہدایت پہنچا۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا تذکروا معاویۃ الا بخیر، قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا۔ اور ایک جگہ پر ہے واقع العذاب مکن لہ فی البلاد، اے اللہ اس کو ہادی بنا، اس کو مہدی بنا، اس کو عذاب سے بچا اور اس کو مملکت عطا فرما۔ اور تطہیر الجنان اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یوم القیامت یبعث معاویۃ وعلیہ رداء من رداء الایمان، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو ان کے جسم اطہر پر ایمان کی چادر ہوگی۔ اور اگر یہ واجب التکریم نہیں تھا تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ واجب التکریم نہیں تھے، تھا نہیں تھے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ یہ کیوں فرمایا اور نہج البلاغہ میں کیوں آیا کہ ہم بھائی ہیں، ہم حضرت امیر معاویہ اور ہم بھائی ہیں، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، حضرت عثمان غنی کے قصاص میں ہمارا اختلاف ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں، وہ کہتے خلافت میں اختلاف تھا، خلافت کو تو مسئلہ ہی نہیں تھا، کبھی حضرت امیر معاویہ نے کہا ہے مجھے خلافت دے دو حضرت علی سے، نہیں۔ پھر حضرت حسن نے اور حضرت حسین نے ان کے دست حق پرست پر بیعت کی اور پھر کہا کہ آپ، یعنی پہلے امیر شام تھے، اب وہ امیر المومنین بن گئے، یعنی حضرت امیر معاویہ۔ تو اگر حضرت امیر معاویہ واجب التکریم نہیں ہے تو پھر قرآن نے کلم وعد اللہ الحسنہ کیوں کہا؟ میرے نبی نے نام لے کر حضرت معاویہ کے حق میں دعا کیوں کی؟ اور صحابہ کرام نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ کتنے ہیں جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی؟ ہمیں بھی تو بتاؤ نا۔ سب نے بیعت کی ہے اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، تمام صحابہ متفق ہے، تمام ائمہ متفق ہے، تمام مسلمان متفق ہے۔ اگر یہ نقلی ڈفلی بجانے والا جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو نقوی کہتا ہے یہ حضرت امیر معاویہ کی تکریم نہیں کرے گا تو پھر یاد رکھو اس قسم کے لوگوں کی قدر و منزلت مسلمانوں کے نزدیک جوتیوں سے بھی بدتر ہے۔